السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ لأہلہ۔ آج کے کشف المحجوب کے سبق میں کیا پڑھا، کیا سنا، غور کریں۔ ایک دفعہ ایک صحابی دیر سے تشریف لائے۔ میرے حضور نے پوچھا، دیر سے کیوں آئے؟ تیرا انتظار کیا گیا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عجیب بات لے کر حاضر۔ فرمایا، وہ کیا؟ فرمایا، میں صبح لکڑیوں کی تلاش میں، ایندھن کی تلاش میں گیا۔ میں نے گٹھا باندھ کر ایک پتھر پر رکھا تاکہ اس کو اٹھا لوں۔ اچانک ایک سوار دیکھا، آسمان سے زمین پر آیا۔ جب زمین پر اترا تو اس نے مجھے سلام کیا اور پھر کہا کہ اپنے حبیب کملی والے کو ہمارا سلام کہنا، اور یہ بات کہو کہ رضوان بہشت یعنی جنت کا نگران نیک خازن نے کہا ہے کہ آپ کو بشارت ہو کہ بہشت کو آپ کی امت کے لیے 3 حصے کر دیا گیا۔ ایک وہ جماعت ہوگی جو اس میں بے حساب داخل ہوگی، دوسری جماعت کے لیے حساب آسان کر دیں گے، اور تیسری جماعت کو آپ کی شفاعت سے بخش دیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے آسمان میں جانے کا ارادہ کیا اور زمین اور آسمان کی طرف پہنچ کر میری طرف پھر متوجہ ہوا کہ میں وہ لکڑی کا گٹھا نہیں اٹھا سکا۔ انہوں نے کہا، آئے بندے، اس گٹھے کو پتھر پر رکھ۔ پھر اس نے پتھر سے کہا، اے پتھر، یہ اٹھا کے ان کے دروازے تک لے جا۔ چنانچہ وہ پتھر اس لکڑی کے گٹھے کو اٹھا کر دروازے تک میرے ساتھ لایا۔ آقا نے یہ واقعہ سنا اور اپنے صحابہ کے ہمراہ از عمر کے دروازے پر تشریف لائے۔ آپ نے اس پتھر کے آنے جانے کا نشان دیکھ کر فرمایا کہ الحمدللہ، اللہ پاک نے میری امت میں ایسے لوگوں کو بھی بھیجا ہے، اور اس وقت تک نہیں اٹھایا جب تک رضوان جنت نے میری امت کو بخشش کی بشارت دی ہے، اور جب تک اللہ نے میری امت سے وہ واقعہ بیان کیا۔ 3 حصے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کو اللہ بغیر حساب کے بخش دے گا، اور وہ ہیں جن کا اللہ حساب آسان کرے گا، اور ایک وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، حضور کی شفاعت نصیب ہوگی۔ ایک وہ ہیں، ہم کن میں سے ہیں؟ سوال ہے۔ فرمایا، ہر چیز کا اجر ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو، جنت میں درخت لگ جائے گا۔ ایک دفعہ اللہ اکبر کہو، جنت میں درخت لگے گا۔ کلمہ پڑھو، یہ اجر ہے۔ نیکی کرو، یہ ثواب ہے۔ لیکن ایک نیکی ایسی ہے جس کا اللہ نے ثواب نہیں لکھا۔ بہت لکھا ہے لیکن یہاں اللہ نے ثواب نہیں دیا۔ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا خود ثواب۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے، میں خود اس کا ثواب۔ یہ واحد عبادت ہے جس کا ثواب نہیں لکھا، بلکہ اس کے لیے اپنی ذات کو پیش کیے۔ جب میں خود آ گیا تو بس ساری باتیں ختم ہو گئیں۔ جب میں خود سامنے آ گیا، بہت پرانی بات ہے کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، دنیا کے اعتبار سے بڑے آدمی تھے، ان کے پاس لوگ اپنی ضروریات کے لیے آ رہے تھے، کسی کو کاغذ لکھ کے دے رہے تھے، ساتھ فون پڑا تھا، اس دور میں موبائل نہیں تھا، فون کر رہے تھے، کسی کے ساتھ بندہ بھیج رہے تھے۔ میں نے خود سنا ایک بندے کے بارے میں، کہنے لگا بیٹھ جا، میں خود تیرے ساتھ جاؤں گا۔ میں نے پوچھا کہ یہ بندہ کون ہے؟ پوچھا نہیں، یعنی وہیں پتہ چلا کہ یہ بندہ کون ہے۔
انہوں نے کہا یہ بندہ وہ ہے کہ جو سارا سال لوگوں کو ان کے لیے قائل کرتا ہے کہ انہیں ووٹ دینا، اور جب ووٹ کا وقت آتا ہے تو ایک ایک در پہ پھرتا ہے اور لوگوں کو ان کی تعریفیں بیان کرتا ہے، اچھے ہیں، دیانتدار ہیں، ملنسار ہیں، غریب نواز ہیں، خدمت کا جذبہ ہے، ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اور یہ جب بھی آتا ہے، خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ یہی کچھ کرتے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ ان کے ساتھ یہی کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ٹھہر جا، میں نے تیرے ساتھ خود جانا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اس وقت آپ دو صورتوں میں بیٹھے ہیں، ایک تو روزہ ہے، اس کا اجر اللہ دے گا، اور اللہ کہتا ہے میں خود ہوں، میں خود ہوں۔ اور دوسرا، لوگوں کو اس عمل کے لیے تیار کرنا، یہ اس سے بڑا اجر ہے۔ محمود غزنوی بادشاہ، نیک بادشاہ جا رہے تھے، اونٹ پھسلا، جواہرات اور ہیرے سارے کے سارے اس میں لدے ہوئے تھے، گر گیا، ہر بندہ اس کے چننے میں لگ گیا۔ غلام ایاز ان کا غلام تھا، وہ نہ چنا، اس نے خاموش کھڑا رہا۔ انہوں نے کہا تم نہیں چن رہے، اس نے کہا میں نے آپ کو چن لیا، اگر آپ میرے ہیں تو محمود کے اس سے بڑے خزانے پھر میرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے، یہ میرے، میں نے آپ کو چن لیا، بس۔ جس نے اللہ کا صرف انتخاب کر لیا، من کان للہ، جو اللہ کا ہو گیا، کان اللہ لہو، سارا جہان پھر اسی کا ہے، سارا جہان اسی کا ہے۔ روزے میں آپ نے اللہ کا انتخاب کیا، اللہ کہتا ہے روزہ رکھو، اللہ کہتا ہے کھول دو، اللہ کہتا ہے کھانا چھوڑ دو، وہی اللہ کہتا ہے اب کھانا شروع کر دو۔ وہ اللہ کہتا ہے روزے کی خاطر گھر چھوڑ دو، اپنا در چھوڑ دو، اپنے گھر کی لوازمات، آسائش اور آرام چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، اللہ چھوڑ دیا۔ اس پہ جو بے تابی اور بے چینی آتی ہے اس پہ صبر کرو، یا اللہ کر لیا، پھر اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا میں خود تیرے ساتھ، میں خود جو ہوں، میں خود تیرے ساتھ ہوں۔ بچہ روز مار کھا کے آتا تھا روتا ہوا، ایک دن والد گھر بیٹھا تھا، ایک دن والد گھر بیٹھا تھا، ماں کہنے لگی کہ بچہ روز مار کھا کے آتا ہے، باہر کے گلی کے بچے اس کو مارتے ہیں، آپ جا کے ان کو سمجھاتے نہیں؟ باپ نے کہا چل میرے ساتھ، میں دیکھتا ہوں آج روز تجھے مارتے ہیں۔ بچہ روتا ہوا آیا تھا، جب باپ نے کہا نا میں تیرے ساتھ ہوں، اس نے بازو پھیلائے، مٹھیاں بھینچی، اکڑتا ہوا گیا اور گلی میں جا کے شور کر کے کہتا ہے زور سے، میرا ابا اب میرے ساتھ ہے، او کون آتا ہے؟ اور جو شرارتی بچے تھے، کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، کیونکہ اب والد ساتھ ہے، جس کے ساتھ اس کا اللہ ہو۔ سوچو تو صحیح، روزے دار کے ساتھ اللہ ہو تو اللہ پاک اگر روزے دار کے ساتھ ہو تو اس کا سب سے پہلا حساب یہی ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے تو نے میرے حکم کے حساب نہیں کیے تھے، روزے 29 28 ہو جائیں یا 30 ہو جائیں، اور اللہ اگر آپ کا حکم ہو تو سارا سال کے اگر روزے فرماتے میں سارا سال رکھتا، بے حساب تو نے میرے ساتھ معاملہ کیا، جا میں نے تجھے بے حساب جنت میں داخل کیا۔ کسی نے پوچھا 60 70 80 سالہ زندگی مسلمان کی اور 60 70 80 سالہ زندگی غیر مسلم کی، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں، یہ ہمیشہ کے لیے جنت میں، یہ کیا حساب ہے؟ اب سننا غور سے، ذرا غور سے سننا۔ فرمایا مسلمان نے طے کیا ہے کہ 60 70 ہزار سال کی بھی زندگی ملے،
اللہ تیری اور تیرے حبیب کی غلامی میں گزاروں گا، اس جذبے اور نیت کی وجہ سے اس کے لیے جنت ہے۔ اور غیر مسلم کافر نے طے کیا ہے کہ اگر 1,00,000 سال کی زندگی، 60-70 ہزار سال کی زندگی بھی ملے، میں اسی کفر میں گزاروں گا، اس کے اس جذبے کی وجہ سے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ یا اللہ تیری اور تیری حبیب کی غلامی میں زندگی گزاروں گا، اور اگر 60-70 سال کی زندگی ملے میں یہ زندگی گزاروں گا۔ ایسے لوگ جب اللہ کے حضور جائیں گے، دنیا کے ستائے ہوئے لوگوں کی ڈانٹ، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تانے اور لوگوں کی تکلیفیں اور لوگوں کا بوجھ لیے ہوئے اللہ کے حضور جب جائیں گے، اور میں اللہ پاک فرمائے گا بہت دکھی آئے ہو، بہت تھکے ہوئے آئے ہو، حساب و کتاب کی سختی نہیں، جاؤ تمہیں میں نے بغیر حساب کے بھیج دیا۔ ماں باپ سامنے آ جائیں گے، بیوی بچے سامنے آ جائیں گے، یا اللہ ہمارے حقوق ہیں، یہ محض آپ کی رضا کے لیے گھر سے دور رہا، مال کے لیے نہیں۔ مال کمانے کے لیے زندگی گزر جاتی ہے، ماں باپ پیچھے مر جاتے ہیں۔ جس ہجرت کے سفر کو آپ کر کے آئے ہیں، اس ہجرت کے سفر میں ماں باپ، بہن بھائی، گھر والے سامنے آئیں گے اور اللہ سے کہیں گے یا اللہ اس سے ہمارا حق دلا دے، یا تیری راہوں میں رہا اور پیچھے ہمارے حق میں کوتاہی ہوئی۔ جو اللہ کی راہوں میں رہا اور ماں باپ گھر والوں کے حق کے بارے میں کوتاہی ہوئی، تو اللہ پاک فرمائیں گے دو راستے ہیں، یا حق دلاتا ہوں یا ان کے ساتھ جنت میں بھیجتا ہوں۔ بولو کون سی چیز چاہیے؟ یا اللہ حق بھی تو اس لیے دلا رہے تھے ہم جنت میں، اس کے ساتھ ہمیں جنت میں جائیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب آگے سنیں، فادخلی فی عبادی، کچھ میرے بندے ہوں گے جو ان کے ساتھ تم لگ جاؤ گے، وادخلی جنتی، انہی بندوں کے ساتھ پھر جنت میں چلے جاؤ۔ کچھ بندے ہوں گے انہی کے ساتھ لگو گے، پھر انہی بندوں کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ کی خاطر ہجرت کرنا، اللہ کی خاطر سفر کرنا، اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑنا، اللہ کی خاطر اپنے آپ کو اللہ کی راہوں کی خاک کے لیے، تنکوں کے لیے، مجاہدوں کے لیے، قربانیوں کے لیے قبول کرانا، اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی قیمت ہے، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا نظام ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے، اس کی قیمت ہے، اس کا نظام ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ آپ نے کوئی گھاٹے کے سودے نہیں کیے، گھاٹے کے سودے نہیں کیے، نفع کے سودے کیے ہیں۔ اور ایسے لوگ ہوں گے جو اکیلے نہیں جائیں گے، ان لوگوں پہ دعویٰ ہوگا، دعویٰ ہوگا۔ آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ اگر رمضان کے کچھ دن تسبیح خانے میں گزارے ہیں، میں اس لمحوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بندہ دنیا کے لیے، مال کے لیے، گھر والوں کے حقوق کا خیال نہ رکھے۔ آپ نے حقوق کا خیال رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، توڑنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ لیکن اگر اللہ کی راہوں میں کچھ کمی ہوئی بھی تو گھر والے سوال کریں گے، گھر والے دعویٰ کریں گے، حق والے دعویٰ کریں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے دو چیزیں ہیں، یا ان سے حق لے لو یا پھر اس کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ یہ سفر اتنا مبارک، یہ اٹھے قدم اتنے مبارک، اللہ کی بارگاہ میں ان کی بہت بڑی قیمت ہے، اللہ کے ہاں ان کی بہت بڑی عظمت ہے، اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی قیمت ہے۔ جنت میں یہ بے حساب جائیں گے، جنت میں بے حساب جائیں گے۔ اس لیے فرمایا جب شہید جائے گا، اس کا سر اس کی ہتھیلی پہ ہوگا، اس کا خون ٹپک رہا ہوگا، اللہ پاک پوچھیں گے کس لیے؟ کہ اللہ تیری رضا کے لیے تیری راہوں میں سر دے دیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے تو سچا ہے، تو سچا ہے، جا تجھے میں نے اپنی جنت میں داخل کیا۔ لیکن ایک اور چیز ہے،
اس پہ ہم نے بڑی احتیاط. ایک روایت آج بیان کرتا ہوں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ روایت جب بھی حضرت ابو ہریرہ یہ روایت سناتے تھے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے, غش آ جاتی تھی, بہت روتے تھے کہ اللہ کے حضور ایک عالم جائے گا اور ایک سخی جائے گا اور تیسرا کون جائے گا؟ مجاہد جائے گا. اللہ پوچھیں گے کس لیے کیا؟ یا اللہ تیری رضا کے لیے کیا؟ فرمائے گا نہیں, تو نے علم پڑھا تھا, تجھے لوگ شیخ الوظائف حضرت علامہ مولانا فلاں کہیں سو کہا گیا, تو نے لوگوں کی واہ واہ کے لیے, لوگوں کی تعریف کے لیے کیا تھا, ہمارے لیے نہیں کیا تھا, اور اس میں ہمارے پاس کوئی تیرا اجر نہیں ہے, اور اس کو گھسیٹ کے پھینک دیا جائے گا. ایک عبادت کرنے والا آپ حضرات تشریف فرما ہیں, بیٹھے ہیں, کس لیے کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے لوگوں کے لیے, اللہ تیرے لیے کیا تھا. فرمائیں گے نہیں, ہم اندر دل کو, دل کی دنیا کو, دل کے اندر کو پڑھتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں. تو نے ہمارے لیے نہیں کیا تھا, تو نے لوگوں کی واہ واہ کے لیے کیا تھا, لوگوں کو بتانے کے لیے کیا تھا, لوگوں کو ساری زندگی تو نے بتایا, تیرے پاس ہمارا کوئی نہ صلہ ہے نہ اجر ہے, کچھ بھی نہیں. اور اس کو گھسیٹ کے پھینک دیا جائے گا جہنم میں. اس طرح ایک سخی آئے گا, جھولیاں بھر بھر کے ہیرے جواہرات, چاندی, مال, دولت, کھانے اور چیزیں لٹائی ہوں گی اس نے. اور وہ سخی بھی اللہ کے حضور کیوں آیا؟ یا اللہ تیری رضا کی خاطر میں نے سخاوت کی. اور میں جھوٹ بولتا ہے, تو نے لوگوں کی خاطر کیا تھا, لوگوں سے جا کے اس کا صلہ لے, لوگوں سے جا کے اس کا اجر لے. ہر پل اپنے جذبے اور اپنی نیتوں کو تولتے رہیں. شاہ عبدالعزیز دواجو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, روٹی کے توے پہ جلتے دیر لگتی ہے, بندے کی نیت کے بدلتے دیر نہیں لگتی. ایک پل میں جذبہ بدل جاتا ہے. جاگ رہے ہیں, میری طرف دیکھیں ذرا غور سے, یہ ہاتھ ہٹا لیں یوں والے, آپ کے دائیں میں اگر کوئی یوں کر کے بیٹھا ہے تو اس کو محبت پیار سے ایسے پاؤں. دیکھیں, ہر پل اپنے جذبے کو پڑھتے رہیں. میں بھی, آپ بھی ہر وقت اپنے جذبے کو پڑھیں کہ میرا جذبہ کیا ہے, میرا مقصود کیا ہے, میرا مطلوب کیا ہے. کیا اللہ کی رضا ہے؟ مال لینے آیا ہوں, دنیا لینے آیا ہوں, چیزیں لینے آیا ہوں, روٹی اور کھانا اچھا ملتا ہے اس لیے آیا ہوں, آرام اور سکون, نیند اچھی ملتی ہے اس لیے آیا ہوں. میرا جذبہ کیا ہے, میری نیت کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو شکاری کتے ہوتے ہیں ان کا شکار اس وقت حلال ہے. سنو, یہ جا کے صرف شکار کو دباتے ہیں, دانت نہیں لگاتے. ہمیں طرف دیکھنا ذرا, کتے کے مزاج میں چیرنا پھاڑنا خون خاری ہے. اس کو خرگوش کے پیچھے, شکار کے پیچھے لگایا اور اس کو آزمانے کے لیے واپس بلایا. بھاگ رہا, خرگوش آگے ہے اور یہ پیچھے ہے, بھاگ رہا ہے. اگر تو یہ آپ کے حکم پہ واپس آ گیا تو وہ شکار حلال ہے. اگر حکم پہ واپس نہ آیا تو وہ تو اس کی طبیعت کا حصہ ہے, وہ اس کے مزاج کا حصہ ہے, وہ اس کے اندر کا جذبہ ہے. اس کا جذبہ دن رات یہی ہے, چیرنا پھاڑنا. پر میں وہ شکار حلال نہیں ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے, میں تجھے کہتا ہوں یہاں چلا جا, اب کھانا شروع کر دے, کر دیا. اب ختم کر دے, کر لیا. اب پھر کھانا شروع کر دے, کر لیا. اب میری خاطر آنکھیں بند کر لی. میری خاطر آنکھیں کھول دیے. میری خاطر کان بند کر دیے. میرا بندہ, تو ساری عمر میری غلامی میں رہا, اپنے مزاج کو توڑتا, اپنی طبیعتوں کو چھوڑتا رہا. اور آج کے سبق میں کیا, جب میرے سامنے آئے گا پھر میں کہوں گا تو ٹوٹا ہوا آیا ہے, تو ٹوٹا ہوا آیا ہے, تھکا ہوا آیا ہے. اب تجھے اور کیا تھکاؤں؟ اور میں اللہ پاک جل شان ہوں اس کو بغیر حساب کے بھیج دیں گے. صرف ایک جذبے کی وجہ سے. شاہین کا جذبہ یہی ہے. یہ شاہین عقاب شکرا
اس کا جذبہ یہی ہے، یہ بھی اسی جذبے کو لے کے آیا۔ اگر تو اس نے پرندے کو پکڑا اور اس کے سدھانے والے نے اس کو ایک مخصوص آواز دی، چھوڑ دو، ان کی ایک آوازیں سیٹیاں ہوتی ہیں، اس نے چھوڑ دیا۔ حالانکہ شاہین عقاب باز وہ تو چیرتا پھاڑتا ہے پرندوں کو، چھوڑ دیا تو سمجھ لو کہ اس کا شکار اس قابل ہے، اگر نہیں چھوڑا تو کہا اس کی تربیت میں کمی ہے، اس کی تربیت میں کمی ہے۔ اللہ میرا مشق کراتا ہے روزوں کی شکل میں، گھر چھڑوا کے میرا اللہ مشق کرواتا ہے۔ یہ بندہ میرا ہے یا طبیعت کا ہے، طبیعت کا ہے یا شریعت کا ہے، سوچوں کا ہے یا اپنا ہے، جذبوں کا ہے یا حکم کا ہے۔ جذبوں کا ہے، اپنے جذبوں کو لے کے چل رہا، ایک ہے میرا حکم، میری غلامی۔ یہ بندہ کون ہے، کیا ہے؟ یہ مشق کرائی جا رہی ہے، یہ مشق کرائی جا رہی ہے۔ پہلے دور میں یہ مشق کرائی جاتی تھی۔ 2002 میں سردی تھی، سردی کا رمضان تھا 2002 میں۔ کہنے لگا کہ میں یہاں سے بیٹھا عوام ایکسپریس پہ کراچی گیا، اس وقت کلٹس نئی گاڑی آئی تھی سوزوکی کی، وہ ایک گاڑی کرائے پہ لی، ہم تین افراد تھے، میں نے ہی کرایہ ادا کیا، اور کہنے لگے کہ پھر ہم ٹھٹھا میں گئے، مخدوم ہاشم سندھی رحمت اللہ علیہ ان کو ہدیہ کیا، ٹھٹھا سے آگے پھر ہم سندھ کے اندرون گئے، ایک تحصیل ہے، اس کا نام ہے گھوڑا باری، تحصیل کا نام گھوڑا باری ہے، گھوڑا باری گئے، گھوڑا باری سے آگے صدر ایوب خان اس دور میں آیا تھا، تو پانی کی وہاں سمندر کا کنارہ ہے، پرانا بندرگاہ وہی ہے کراچی کی پرانی بندرگاہ، وہاں ایک پلی ہے صدر پلی، وہاں گئے، وہاں رات کو راستے میں افطار ہوئی، ایک مسجد میں کراچی والوں نے کھانا پکا کے دیا تھا، ایک مسجد میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، بلیاں بھی ساری اکٹھی ہوئی، نظر نہیں آ رہا تھا، تھوڑا تھوڑا آ رہا تھا، اندھیرا تھا، افطاری کی، بلیاں بھی ساتھ ان کو کھلا رہے، ادھر برتن میں دے رہے، بلی کھا رہی، پھر کہہ رہے وہاں رات کو پہنچے، رات کو تھوڑی دیر جا کے پھر وہاں تراویحاں پڑھی، فرض پڑھے، اس کے بعد پھر لیٹ گئے، صبح سیری کہی، کہنے لگے کہ وہاں رشید اور بشیر چوک اعظم چوک منڈا اس کے مرشد وہاں آئے ہوئے تھے مکہ سے، وہ پورا رمضان وہاں گزارتے ہیں، پورا رمضان وہ دونوں بھی ساتھ تھے، اپنے مرشد کے ہاں لے گئے، نہیں وہ وہیں تھے، وہ اپنے مرشد کے ہاں روزے رکھنے گئے ہوئے تھے، وہ وہاں گئے، ان کے پاس پہنچے، مرشد مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تھے، ہر سال آتے تھے، جنگل ویرانہ تھا، ان جنگل میں مرشد کا قیام اور ان کا پورا رمضان وہاں گزرتا تھا۔ ایک مسئلہ لے کر گئے تھے کہ گھر میں جنات تنگ کر رہے تھے، چلتا چلتا نل کا خود چل پڑتا، ٹریکٹر کھڑا خود چل پڑتا، ہر چیز بیمار، دکھ تکلیفیں مشکلات مسائل، جو عامل آتا اس کو مارتے تھے، اس کو چارپائی کے نیچے گھسیٹتے تھے، ایک عامل آیا بس کے نیچے اس کو لے جا کے اس کی طبیعت ٹھیک کی، بس کے نیچے گھسیٹا، اس کو مارا، بہت تنگ کیا ہوا تھا جنات نے۔ ان میں ایک جن تھا جس نے پرانی گندی ٹاکیوں کی وہ پہنی ہوئی تھی، ایک نیکر سی پہنی ہوئی تھی، کون جسے کہیں، یہ ناف سے یہاں تک اس کا ایک لفظ مجھے اس وقت نہیں آ رہا، ابھی آ جائے گا، وہ پہنا ہوا تھا، تنگ کرتا تھا، سائیکل پہ بیٹھتے نا پیچھے یوں کرتا، کاریاں کرتا تھا ایسے، کبھی آگے بیٹھ جاتا تھا، کبھی پیچھے بیٹھ جاتا تھا، کبھی آگے ڈنڈے پہ یوں بیٹھ جاتا تھا، تنگ کرتا تھا۔ ان کے ہاں حضور گئے، کہنے لگا، ان کی خدمت میں جا کے عرض کیا، اس طرح اس نے تنگ کیا ہوا ہے، پریشان کیا ہوا ہے۔
مختوم صاحب کی بھی سفارش لے کے آئے ہیں آپ کی خدمت میں. تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے ہم ان کی طبیعت ٹھیک کرتے ہیں. ہم نے طبیعت ٹھیک کرتے ہیں. تو کہا کہ وہاں گئے, وہاں رہے, پھر وہاں سے واپسی اسی طرح, پھر تحصیل گھوڑا باری سے, پھر ٹھٹھا سے, پھر کراچی سے, پھر کہا کہ پھر جو ان کا حشر ہوا عجیب و غریب حشر ہوا. اور ان کو کہا کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا, ہمارے ہاں شہتوت کا درخت تھا, شہتوت کے درخت کے نیچے پانی تھوڑا سا بھرا ہوا تھا, جیسے نل کا ہوئے پانی, اس کا پانی گرتا ہے, اس پانی کے اندر گردن سے پکڑ کے اس کو ڈبکیاں دیتے تھے. وہ تڑپتا تھا, جو سب سے بڑا شرارتی تھا. وہ کہتے تھے تو نے کیوں ان کو کیا؟ کہہ رہا نہیں کروں گا, نہیں. کہا حتیٰ کہ اس کو سسکا کے مار دیا. کہنے لگے ہم جو صبح اٹھے ہمارا بیٹا چارپائی پہ سویا ہوا تھا, وہ وہاں نہیں سویا ہوا تھا, اس کو اٹھا کے دوسرے کے ساتھ سلا دیا. چارپائی پہ میں نے دیکھا 2 بندے سوئے ہیں. کہنے لگے کیسے ہو, تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ ہمارا بندہ مرا ہے, اس کے جنازے میں آئے ہیں, آپ نے ہمارا بندہ مار دیا. اتنی بڑی ہستی کے پاس آپ گئے تھے, آپ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا. کہا اتنے سالوں سے یہ جو زیادتی کر رہے تھے ہمارے ساتھ تمہیں کوئی احساس نہیں تھا؟ کہنے لگے کہ وہ چارپائیاں ہماری بھری ہوئی تھی, ساری فرش بھرے ہوئے تھے, جگہ بھری ہوئی تھی, وہ کوئی بڑی بلا تھی. کہا وہ ساتھ ہی ایک بٹھی تھی, یہ گاؤں دیہات میں نا بٹھیاں بناتے ہی اینٹیں پکانے کے لیے چھوٹی چھوٹی, اسی میں وہ رہتا تھا, وہ جن اور اس کا سارا خاندان اسی میں رہتا تھا. اور کہا کہ اس کو انہوں نے سسکا کے مارا. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جنازے اٹھ رہے ہیں, ان کو مارا جا رہا ہے, ان کو ختم کیا جا رہا ہے. کیا کہانیاں سنا دی میں نے آپ. 2002 کی بات ہے, رمضان تھا, 2002 تھا, رمضان تھا, رمضان کے ابتدائی دن تھے, پہلا عشرہ تھا. کہنے لگا مجھے یاد ہے, پھر میں یہاں واپس آ گیا, پہلا یا دوسرا عشرہ تھا. میری گزارش یہ ہے, جنات بھی یہ ترتیب ہے, کہنا یہ چاہتا تھا, وہ بھی دور پرے سے اپنے مرشد کے ہاں جمع ہوتے ہیں, مرشد دور سے تشریف لاتے ہیں, ایک جنگل میں بہت بڑا. اس دفعہ بھی مجھے کہنے لگا کہ ان کا قیام ہے, اس دفعہ بھی ہر سال ہوتا ہے. صدیاں گزر گئیں, اس جنگل میں مرشد تشریف لاتے ہیں, مریدین پوری دنیا سے جمع ہو کے مرشد کی خدمت میں جاتے ہیں, ذکر اذکار کے حلقے لگتے ہیں. اور ہاں ایک بات یاد آئی, کہنے لگا میں نے ان سے پوچھا کہ وہاں کا ذکر محبوب ترین ذکر کون سا ہے؟ کہنے لگا اسم ذات ہے, کلمہ ہے, اللہ ہے. میں نے پوچھا اور؟ کہنے لگا ذکر کون سا ہے؟ کہا انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو. یہ ذکر بھی بہت کرایا جاتا ہے, ایک نظام ہے, اور جس کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے, جس کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے. کیا پتہ یہاں جنات بھی ہوں گے, مجھے تو نظر نہیں آتے, آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. ہمارے ایک صاحب ہیں, ان کو نظر آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ جانے, مجھے تو پتہ نہیں ہے, ہوں گے. اللہ نے آپ کو ایک خیر کے لیے چنا ہے, ایک خیر کے نظام کے لیے چنا ہے, ایک عافیت کے لیے چنا ہے, ایک عافیت کے نظام کے لیے چنا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. کسی نے حضرت امام حسن سے پوچھا اس آیت کی تفسیر کیا ہے, اللہ یجتبی الیہ من یشاء, تو بڑا مبارک جواب دیا. فرمایا جس طرح پھولوں میں کانٹے بھی ہوتے ہیں اور پھول بھی ہوتے ہیں, تو ہم پھولوں میں سے پھول چن لیں اور کانٹوں کو چھوڑ دیں, ایسی اللہ پاک جل شانہ اپنے پیاروں کو اپنی محبت کے لیے ایسے چنتے ہیں جیسے ہم پھول چنتے ہیں اپنی محبت کے لیے. اللہ یجتبی, اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے, ایسے چن لیتا ہے. امام حسن نے فرمایا ایسے چن لیتا ہے, آپ کو اللہ نے چنا ہے. یجتبی الیہ من یشاء, چنا ہے, اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب پہ شکر گزاری کا جذبہ ہو, فخر کا جذبہ نہ ہو. ایک ہے شکر, ایک ہے فخر. شکر گزاری کا جذبہ ہو کہ تیرا کرم ہے, سخی آقا تیرا احسان ہے
کبھی یا مسبب الاسباب کے تحفے ملتے ہیں، اور کبھی 12,000 بسم اللہ کے تحفے، کبھی اللہ کے تحفے، کبھی اللہ کے، اور کبھی تیرے نام میں سر جھکا کے ڈوب جانا، اور کبھی تیرے نام کے لیے محبتوں کے پیام، کبھی سو جانا، کبھی اٹھ جانا، کبھی عرش پہ، کبھی فرش پہ، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں سے گزر گیا۔ بس زندگی اسی سفر میں گزرتے گزرتے اللہ کے پاس پہنچے تو فرشتے پکڑے اس کو، میرے اللہ کی رحمت کہے، تھکا ہارا آیا ہے چھوڑ دو اس کو، تھکا ہارا آیا ہے۔ اماں بھی کہتی ہے، او خیال کرو میرا بیٹا، اس دن میرا بچہ آیا کہاں سے، تو میری بیگم مجھے کہنے لگی، خیال کیجئے گا میں نے دروازہ بند کیا ہے، سویا ہوا ہے۔ فوراً اللہ کی رحمت پہ میری نظر گئی، اللہ بھی ایسے کہے گا، سویا ہوا، تھکا ہوا ہے۔ تھکا دیں اپنے آپ کو، اس کی بارگاہ میں بڑی قدردانی ہے۔ یہ پھر کہوں گا، تھکا دیں اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اس کی بارگاہ میں بڑی قدردانی ہے۔ کیا ہے؟ قدردانی۔ اللہ ہمیں آپ کو اپنا بنا لے، اللہ ہمارے جذبوں کو سچا کر دے، اللہ ہماری دنیا آخرت بہتر کر دے، اپنے آپ کو تھکا دے۔ مجھے صرف 5 افراد آج شام ایسے چاہیے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تسبیح خانے میں وقت گزارنا ہے، پھر عید کے بعد جو ہے ہم حویلی جائیں گے، وہ آج شام چلے جائیں گے، وہاں کا انتظام تھوڑا بہت دیکھیں گے، ان ساری سورت کوثر کا فیض اور ساری سورت کوثر کی برکتیں پا لیں گے۔ آج شام وہ یہاں سے روانہ ہوں گے، اور میں نے ان کے لیے ایک وعدہ کیا تھا، یاد ہے، جو بھی پیکج آنے والے ہیں، چونکہ وہاں حویلی میں پہنچ کے ان کے نام آ جائیں گے، تو وہ پیکجوں میں ان کا حصہ، دعاؤں میں حصہ، صبح کے ذکر میں حصہ، صبح کی تسبیح میں حصہ، اور وہ پیکجوں کا سامان بھی ان کے لیے علیحدہ رکھا جائے گا۔ صرف 5 افراد ہوں، 5 ہو جائیں، 6 ہو جائیں، وہ حویلی میں چاہیے مجھے، اور حویلی میں وہاں آنے والے سورت کوثر کے مجمع کا صرف انتظار اور انتظام موجود ہے، بس اس کو ساتھ مل جائیں گے، ان کی اللہ کے ہاں کیا قیمت ہوگی۔ مجھے وہ 5 افراد چاہیے، کھڑے ہو جائیں، صرف 5، زیادہ کھڑے نہ ہو تو زیادہ کھڑے ہو گئے۔ چلو آپ میں سے جو ہے وہاں حویلی پہنچ کے بیٹھیں، حویلی پہنچ کے حویلی والے مجھے نام اور لسٹ بھیج دیں گے، حویلی والے مجھے نام، اکٹھا جانا چاہیے تو آپس میں ادھر جو ہے اس کونے میں اکٹھے ہو جائیں، اس کونے میں اٹھ جائیں، فوراً جانے والے اس کونے میں اکٹھے ہو جائیں۔ وہ 57 نمبر پتہ نہیں کون سا ہے، جو وہ ہے جہاں سپیکر لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کون سا، نہیں 25 لکھا ہوا ہے، 25 لکھا ہوا ہے نا، ہاں 25 لکھا ہوا ہے۔ آپس میں مشورہ کر لیں جنہوں نے جانا بھی ہے۔ کیا خیال ہے آج پھر انتلحد کریں؟ اللہ، وہ لفظ نہیں آ رہا مجھے جو اس نے پہنی ہوئی تھی، گندی یہ کوڑا سے ٹاکیاں ہوتی ہیں، وہ جوڑ کے نا اس نے پہنی ہوئی تھی، اس نے پہن کے بہت پریشان کرتا تھا، کوئی خبیث تھا، گگری لفظ اس نے کہا تھا مجھے، وہ کہا تھا، وہ پہنی ہوئی تھی، سائیکل پہ آپ پہ بیٹھتا تھا، نل کے چلا دیتا تھا، درخت یوں کر دیتا تھا، چارپائی کو یوں کر دیتا تھا، ہنساتا تھا، دوائی اٹھا کے پلٹ دیتا تھا، پھر دوائی میں پیشاب کر دیتا تھا، اس میں کھانے میں تھوک دیتا تھا، پریشان کرتا تھا، خوار کرتا تھا۔ اس نے کہا چلتے ہیں بابا جی کے پاس، مکہ سے آتے ہیں بزرگ اور روزے رکھوانے آتے ہیں، پھر تو شاید مل نہ سکیں، چلو روزے رکھوانے آتے ہیں، ان کی خدمت میں جا کے عرض کرتے ہیں کہ حضرت کوئی آپ دعا بھی فرمائیں اور اس کا علاج بھی فرمائیں۔ انہوں نے دعا بھی کی اور علاج بھی کیا، علاج ایسا سونا کیا کہ 2002 کے بعد ابھی تک پھر کوئی کہانی نہیں چلے، ایسا علاج کیا اور ایسا زبردست علاج کیا۔ ہاں مولا تیرا کرم ہے، تو نے قبول کیا۔ کراچی گوشہ درود و سلام میں انشاءاللہ 3 دن میں صرف ملاقاتیں کروں گا،
10, 11, 12 अप्रैल, اور انشاءاللہ ترکی کانفرنس 16 اپریل سے شروع ہوگی، اس میں بھی شرکت کریں۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ سر جھکا کے پوری توجہ سے، صبح کا وقت ہے، پورے جذبے سے آپ بھی شامل ہو نا، مشورہ بعد میں کریں گے، بس منہ اس طرف کر لیں، وہیں بیٹھے بیٹھے منہ اس طرف کر لیں، ذکر میں شامل ہو جائیں، بعد میں مشورہ کر لیجئے گا، تو پورے دل کی گہرائیوں سے بیٹھ کے، پورے دل کی توجہ سے اور درد سے بیٹھ کے اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کریں گے۔ اللہ کے ہاں بہت محبوب ذکر ہے اور بہت توجہ سے کریں گے۔ انت الحادی انت الحق لیس الحادی الا ہو، انت الحادی انت الحق لیس الحادی الا ہو، الا ہو، لیس الحادی الا ہو۔ لیس الہادی الا ہو، انت الہادی انت الحق ہادی الا ہو، ہادی حق ہو، حق آمین۔ اللہ 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 آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، انت نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أكرم من كل كريم ويا أعظم من كل عظيم، أغثني من جودك وكرمك مد عمري ملاقي العاقبة. أنت الله على كل شيء قدير برحمتك يا أكبر.